حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک کو زخمی کیا جاتا تھا، پتھر مارے جاتے تھے، کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی تکلیفیں دی جاتی تھی، مدینے میں جسمانی تکلیف نہیں تھی، کیونکہ الحمدللہ آپ اس وقت وہاں پر ایک ریاست اور ایک سماج قائم کر چکے تھے، لیکن ذہنی تکلیفیں تھیں۔ 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 اور 50 صحابہ کو کفار دھوکہ دے کر لے گئے کہ یا رسول اللہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، اب ہمارے قبیلے نے بھی اسلام کو قبول کرنا ہے، اپنے ساتھیوں کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ جا کے تبلیغ کریں۔ حضور نے ایک مرتبہ 40 صحابہ کو بھیجا، دوسری مرتبہ 50 کے قریب صحابہ کو بھیج دیا۔ ان کفار نے اپنے قبیلے میں جا کے ان تمام صحابہ کو ذبح کر دیا۔ ایک ہے قتل کرنا، ان کی شہرت کاٹ دی۔ اس بات کا حضور کو اتنا صدمہ تھا کہ جس دن آپ نے وفات پائی اس دن تک آپ ان صحابہ کو یاد کرتے رہے کہ کس طرح دھوکہ دے کر یہ مجھ سے لے کر گئے۔ اب دیکھیں اسلام کی بات تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حضور تو آئے ہی اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اور لوگ چل کے آ رہے ہیں جی کہ آپ ہم اسلام قبول کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ آپ دوستوں کو بھیجیں، اپنے صحابہ کو بھیجیں۔ حضور نے بھیج دیا۔ تو یہ تکلیفیں تھیں، ذہنی تکلیفیں تھیں۔ وہاں جسم زخمی ہوتا تھا، مکہ میں، طائف میں، مکہ میں حضور نماز پڑھ رہے ہیں خانہ کعبہ میں، عقبہ بن ابی معیط جو بہت بڑا سردار تھا، اس نے اپنے غلاموں کو، آوارہ لڑکوں کو اشارہ کر دیا، اونٹ کی اوجڑی پڑی تھی حضور کی پشت مبارک پر۔ اب کتنی اذیت ہو، کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا احساس کہ غلیظ اوجڑی، پورے جانور کے وجود میں اوجڑی سب سے زیادہ غلیظ ہوتی ہے، اس لیے شریعت میں اسے مکروہ کہا گیا ہے، حرام تو نہیں کہا، مکروہ کہا ہے۔ ہاں اس کی دباغت کے بعد، اس کے پروسیس کے بعد اگر وہ صاف ہو تو کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ طائف میں ایک دن میں وہ ہو گیا جو مکہ والوں نے 13 سال میں نہیں کیا، طائف میں ایک دن میں وہ ہو گیا۔ آپ میں سے ماشاءاللہ جو لوگ جو اب آپ گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا طائف کے پہاڑوں کو۔ میں الحمدللہ اس مرتبہ جب فروری میں میری حاضری ہوئی تو میں زندگی میں پہلی مرتبہ طائف گیا، کیونکہ اس سے پہلے لک چھپ کے تو جا سکتے تھے، اعلانیہ نہیں جا سکتے تھے۔ اب انہوں نے اب طائف کا سفر انہوں نے کھول دیا۔ تو یہ چیزیں جس طرح اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرتے ہیں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے اپنے دلوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ طائف کے بارے میں کچھ مزید فرمائیں۔ جی، طائف مکہ سے 80 میل دور ہے، اور یہ بہت بڑا اس دور کا پکنک پوائنٹ تھا، جیسے ہمارے یہاں پہلے مری تھے اور مری سے آگے اب ایوبیہ بن گیا، ٹھیک ہے، تو یہ اس زمانے کا بہت بڑا پکنک پوائنٹ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں کے 3 سردار تھے، آپ تینوں سے ملے۔ ایک کا نام مسعود ثقفی تھا، ایک کا نام اکبر اللیل تھا۔ ان تینوں سرداروں نے اتنا رف ایٹیچیوڈ حضور سے اختیار کیا۔ ایک نے کہا جی میں آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ 2 وجہ ہیں میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ نمبر 1، یا تو آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ 2 ہی باتیں نا جی۔ اگر تو آپ اللہ کے رسول ہیں تو میرے پاس آپ سے بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے، میری زبان سے کوئی غلطی بے ادبی ہو جائے گی اور اس کا مجھے وبال ہوگا۔ اور اگر آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو آپ پھر جھوٹے ہیں، میں آپ جھوٹے آدمی سے بات ہی نہیں کرتا۔ یعنی ان سرداروں کی اپروچ دیکھیں۔ اللہ اکبر۔ اب میری زبان تیار نہیں ہے، میں دوسرے کافر کی بات نقل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن میں اگر یہ بات نہ ہی ہوتی نا، 25ویں پارے میں یہ بات ہے جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، سورہ زخرف میں۔ دوسرے نے کہا کہ اللہ کو آپ ہی ملے تھے رسول بنانے کے لیے، اور کوئی نہیں تھا۔ آپ کا اپنے گھر کا ملازم اگر آپ سے یہ کہے کہ گورنمنٹ کو آپ ہی ملے تھے باس بنانے کے لیے، افسر بنانے کے لیے، اور دنیا میں آفیسر نہیں تھے، یعنی پوری دنیا حضور کی غلام ہے اور وہ لوگ اس طرح آپ سے ایٹیچیوڈ کر رہے ہیں۔ اور تیسرے نے کہا کہ آپ کو جرت کیسی ہوئی میرے پاس آنے کی۔ ان تینوں سرداروں نے اپنے جو بھی ان کے ڈیرے تھے، جیسے ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں سیاسی ڈیرے ہیں، تو انہوں نے اپنے لڑکوں کو، آوارہ بچوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کس رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کر رہے ہیں۔ ہم نے کیونکہ اسلام کے راستے میں، حق کے راستے میں خون تو کیا بہانا، پسینہ بھی نہیں کبھی بہایا،
اس لیے ہمیں یہ قصے کہانیاں لگتے ہیں جی، یہ جس کے ساتھ گزرتی ہیں اس سے پوچھیں کیا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، انسلٹ کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں۔ آپ سورہ یاسین میں پڑھتے نا جی، یا حسرتن علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، مجھے اپنے بندوں کی حالت پر افسوس ہے کہ میں نے جب بھی ان کی طرف کسی رسول کو بھیجا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، انسلٹ کی اسے۔ تو بہرحال وہاں طائف میں پتھراؤ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں کسی گئیں، اور پھر آپ زخموں سے نڈھال ہو کے جب بیٹھتے تو وہ ہنڈے آپ کے بازو پکڑ کے آپ کے بغلوں میں ہاتھ ڈال کے آپ کو کھڑا کر دیتے تھے تاکہ آپ کے پاؤں کا نشانہ صحیح طور پہ۔ اب میرے بھائیوں، ان حالات میں آپ نے ایک دعا کی اور میں دعا آج آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اس دعا کی تاثیر یہ ہے کہ میں نے جب بھی کسی مظلوم کو یہ دعا بتائی ہے اللہ نے اس کی مظلومیت کو ختم کر کے اسے آسودگی عطا کر دی۔ اس دعا سے زیادہ رقت امیز کوئی دعا ہے ہی نہیں۔ اللہم انی اشکو علیک ضعف قوتی، اللہ میں اپنی کمزوری کی فریاد تیرے سامنے کرتا ہوں، وقلت حیلتی، اپنے بے سہارا ہونے کی فریاد بھی تجھ سے کرتا ہوں، وہوانی علی الناس، لوگوں کے سامنے اپنی رسوائی کی فریاد بھی تجھ سے کرتا ہوں۔ یعنی میں اتنا جو ہے لاوارث ہو گیا ہوں کہ مجھے یہاں گلیوں بازاروں میں میرے ساتھ جو ہے وہ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ لیکن میں نے ابھی آپ سے کہا نا کہ کوئی بھی حالات ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بندگی کا احساس ہمیشہ رہتا تھا۔ فرمایا کہ ان لم تکن غضبانا علیہ فلا ابالی، اے اللہ اگر اس حالت میں کہ میں زخمی ہوں، میں چور چور ہوں، مسافر ہوں، تھکا ہوا ہوں، مظلوم ہوں، اگر اس حالت میں تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے یہ حالت منظور ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہر طرف سے پتھراؤ ہو رہا ہے، ہر طرف سے آوازیں کسی جا رہی ہیں، ہر طرف سے ہوٹنگ کی جا رہی ہے، ہر طرف سے توہین کی جا رہی ہے، اور اللہ کا رسول یہ فرماتا ہے کہ میرے اللہ اگر تو اس حالت میں جو میری حالت دیکھ رہا ہے اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے یہ حالت بھی منظور ہے۔ اب جب آپ نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ ملک الجبال کو بھی بھیجا، پہاڑوں کے فرشتے کو بھی بھیجا۔ تو دونوں فرشتوں نے آ کر آپ کو سلام پیش کیا، اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ ملک الجبال ہے، پورے دنیا کے پہاڑوں کا یہ انچارج ہے، اگر آپ حکم دیں تو طائف کے دونوں پہاڑوں کو ملا کے اس آبادی کو ملیا میٹ کر دیا جائے۔ اب نبی کا تحمل اور برداشت دیکھیں، نبی کا ظرف دیکھیں، جس انسان کے اندر جتنی اعلیٰ ظرفی ہوگی وہ اتنا ہی اس اعلیٰ ظرفی کو محسوس کرے گا۔ میں رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں عذاب دینے والا بنا کے نہیں بھیجا، میں لعنت دینے والا نہیں بلکہ رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ یہ اگر ایمان نہیں لاتے تو کیا بات ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ ان کی نسلوں میں سے کسی کو ایمان کی توفیق دے دے۔ اب دیکھیں قرآن میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا یہ ہے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ زمین پہ کافروں کے تمام گھر برباد کر دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کی ممکن ہے آنے والی نسلیں ایمان لے آئیں۔ یہ ایک جذباتی بات نہیں تھی۔ آپ سب ماشاءاللہ صاحب علم ہیں، جانتے ہیں کہ یہاں اسلام کا پیغام محمد بن قاسم کے ذریعے پہنچا، 712 میں آ کے انہوں نے سندھ کو فتح کیا اور ملتان سے ہو کر وہاں پر گئے۔ محمد بن قاسم کا تعلق طائف سے تھا، اسی قبیلہ ثقیف کے ساتھ تھا کہ جس قبیلے نے حضور پر سب سے زیادہ ظلم کیا تھا۔ یعنی حضور کے صبر کے صدقے سے آج ہم مسلمان ہیں، اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنے انتقام کے لیے، اور حضور حق بجانب تھے، ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے کہ من تقما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے،
آپ بدلہ لینے میں حق بجانب تھے، لیکن آپ نے معاف کرنے کو پسند کیا۔ اچھا، میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کے قصے پڑھتا ہوں تو میرا ایک اور تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ وہ تصور یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گاروں کی سفارش فرمائیں گے کہ اللہ یہ گناہ گار ہیں، انہیں تو معاف فرما دے، تو حضور کا اپنا کردار اور اپنی سیرت یہ ہوگی کہ اللہ میں نے دنیا میں ان گناہ گاروں کو معاف کر دیا تھا جو میرے گناہ گار تھے، ابو جہل کے بیٹے کو معاف کر دیا، اکرمہ کو معاف کر دیا، وہ ہندا جس نے حضور کے چچا حضرت حمزہ کا لاش کا مسئلہ کیا تھا، انتہائی توہین کی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیڈ باڈی کی، انہیں بھی معاف کر دیا۔ اے اللہ، اگر میں بندہ ہو کر اتنا ظرف رکھتا ہوں کہ انہیں معاف کر دیتا ہوں، اللہ آپ تو رب ہیں، آپ انہیں بھی معاف فرما دیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک میں معافی اور عفو درگزر کا پہلو تھا نا، ویسے تو حضور کی کسی بھی پہلو کو لے لیں وہ اپنی مثال آپ ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، لیکن جو عفو درگزر کا ہے وہ اتنا غالب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ قرآن میں حکم دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑی سی سختی بھی کیا کریں۔ یا النبیو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ تو بھائیوں، میں یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی پہلو کو جی ہاں 2 دفعہ، ایک مرتبہ سورہ انفال میں، ایک مرتبہ سورہ تحریم میں، کہ اے نبی آپ ان کے ساتھ تھوڑی سی سختی کیا کریں۔ اور آپ حضرات کے آنے سے پہلے یہ 2 بھائی میرے تشریف فرما تھے، میں نے پھر کہا کہ وقت کم ہے، درس شروع کر دیا جائے، کہ اللہ کریم نے اپنے ناموں میں سے 2 نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیے، اور وہ دونوں نام رحمت اور شفقت کے نام ہیں، ورنہ اللہ رب العزت کے نام میں جبار اور قہار کا لفظ بھی آتا ہے، آپ فرمائے، لیکن ان 2 ناموں کے اندر جو جلالت ہے، ان ناموں کی نسبت حضور کے مزاج کے ساتھ نہیں تھی۔ حضور کریم کا مزاج شفقت اور نرمی اور عفو درگزر کا تھا، عفو درگزر کا تھا، اس لیے اللہ نے رؤوف الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ رؤوف الرحیم اللہ کے بھی نام ہے، اور یہ 2 نام اللہ کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ دوسری بات، ان نوجوانوں کے آنے سے فوری طور پہ میرے ذہن میں جو ایک نئی بات آئی ہے کہ یہ نوجوان ان کے لیے حضور کی زندگی کیسے رول ماڈل بن سکتی ہے۔ یہ ابھی بالکل امیچور ہیں، ابھی بالکل یہ فزیکلی تو ماشاءاللہ اڈلٹ ہو گئے ہوں گے، مینٹلی اڈلٹ نہیں ہوئے، ابھی دنیا کے دھکے، دنیا کی گرم ہوائیں، ابھی معاملات کا فہم، ابھی زندگی گزارنے کا طریقہ، نقصان سے بچنے اور اپنے آپ کو کامیاب بنانے کا طریقہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ اور ہم بھی اسی عمر سے گزرے تھے، اس عمر میں کیا جذبات ہوتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں، پوشیدہ نہیں مرد کلندر کی نظر سے، معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کے میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے۔ تو میرے عزیز بچوں، آپ جو یہاں پر آئے ہیں نا جی، آپ کے لیے 2 سبق سب سے اہم ہے سیرت میں۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات پہ کنٹرول کریں۔ میری اس بات کو آج آپ ساتھ یاد کر کے لے کے جائیں گے کہ آپ فزیکلی تو ماشاءاللہ بالغ ہو گئے ہیں، لیکن ابھی آپ ذہنی طور پہ بالغ نہیں، اس کے لیے ابھی ٹائم لگے گا۔ سب سے پہلی بات بیٹا، اپنے جذبات کو قابو کرنا ہے، اور خاص طور پہ اپنے ماں باپ کے سامنے۔ ماں باپ کیا ہیں، یہ جب آپ خود ماں باپ بنیں گے آپ کو پتہ چلے گا، ابھی نہیں بتایا جا سکتا، ابھی آپ سن تو سکتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے۔ کبھی بھی اپنی ماں اپنے باپ کے آگے آپ نے سر اٹھا کے بات نہیں کرنی، خواہ وہ غلط ہی کہہ رہے ہیں، وہ ہمارے نزدیک غلط ہوتا ہے، جو ان کا انٹلیکچوئل لیول ہے اس لحاظ سے غلط نہیں ہوتا۔ قرآن حکیم میں 2 مرتبہ حکم دیا کہ اگر تمہارے ماں باپ کافر بھی ہو نا تو ان کی عزت کرو، وصاحبہما فی الدنیا معروف، کہ دنیا کی زندگی میں ان کی عزت کرتے رہنا،
ثم الی مرجعکم، آنا تو پھر سب نے میرے پاس ہی ہے، ماں نے بھی آنا ہے، باپ نے بھی، بیٹے نے، اولاد نے، سب نے آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُکُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، فیصلہ میں کروں گا، ہم ماں باپ کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ صرف ماں باپ کے آگے زبان ہی نہیں کھولنی، اپنی آنکھوں کے اشارے سے، اپنے سر کے جھٹکا دے کے ان کی کوئی توہین نہیں کرنی۔ پہلا سبب تو بیٹا یہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت حلیمہ سعدی آتی تھی، اپنی والدہ تو 6 سال کی عمر میں وفات پا گئی تھی، کائنات کا نبی اپنی چادر اٹھا کے اپنی ماں کے لیے بچھاتا تھا۔ کائنات کا نبی اپنی چادر اتار کے اپنی ماں کے لیے بچھاتا تھا، اور جیسے شیر خوار بچہ لپٹتا ہے، امی امی کہہ کے، اماں کہہ کے ان کے ساتھ لپٹ جاتے تھے۔ ایک جنگ میں، یہ غزوہ طائف میں، مکہ فتح ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حلیمہ بھی آئیں، اور حضرت حلیمہ کو تو پہچان لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ان کی ایک بہن بھی تھی، ان کی بیٹی، حضور کی بہن، تو انہوں نے کہا جی میں ان کی بیٹی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچاننے کی کوشش کی، دیکھا تو خاتون نے بتایا کہ بچپن میں میں نے آپ کو گود میں اٹھایا تھا، آپ نے مجھے یہاں کاٹ لیا تھا، ابھی تک نشان موجود ہے۔ یعنی حضور نے اتنا پروٹوکول دیا۔ اب آپ دیکھیں، اللہ کریم حضور کو پروٹوکول دیتے ہیں اور حضور اپنی والدہ کو دیتے ہیں۔ اور بیٹا دوسری بات جو پہلی بات سے بھی زیادہ اہم ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی، اپنے خیالات کو پاک رکھنا ہے۔ یہ باتیں مشکل نہیں ہیں، یہ باتیں اس کے لیے آسان ہیں کہ جو ان پر عمل کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو نیک راستے پہ چلتا ہے میں اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہوں۔ اپنی بیٹا نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے خیالات کی حفاظت کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ انتہائی اوبیڈینٹ بن کے رہو۔ وَلَا تُقُل لَهُمَا اُفٍّ، انہیں اف تک نہیں کہنا۔ سب سے کم کلمہ جو ہے نا جی، سب سے چھوٹی بات وہ اف ہے۔ اف کے اندر کوئی توہین بھی نہیں ہے، اتنا بھی ماں باپ کو نہیں کہنا۔ اگر آپ ان دو باتوں پر عمل کر لیں گے، آپ کے لیے دین اسلام پر چلنا، دین اسلام کو سمجھنا، اور پھر جب آپ خود ماں باپ بنیں گے، جتنے فرما بردار آپ ہوں گے اتنی فرما بردار اولاد آپ کی ہوگی۔ وہ ایک قصہ ہے تو حقائق سی، پتہ نہیں صحیح بھی یا غلط، لیکن معاشرے کے ساتھ بڑا یہ میچ کرتا ہے۔ ایک بدبخت نوجوان نے باپ کو پکڑا اور جا کے بوری میں بند کر کے نہر میں ڈالنے چلا گیا۔ اس نے کہا بیٹا پھینک تو رہے ہو، یہاں نہ پھینکنا، ذرا 10 قدم آگے کر کے پھینکنا۔ کہتا ابا یہاں کیوں نہ پھینکوں؟ کہتا یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ آپ نے وہ میٹرک میں ایک نظم ہوتی تھی، آدمی نامہ، سوری وہ اکبر اللہ آبادی کی تھی کہ یہ دنیا عجب بدار ہے، ہر جنس یہاں تیار ہے، آرام میں آرام ہے، ازار میں ازار ہے۔ ٹھیک ہے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ جو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کر چکے ہوتے ہیں نا جی، ہماری اولاد وہی کچھ ہمارے ساتھ کرتی ہے۔ ہم کر کے بھول گئے، پھر ہمیں غصہ آتا ہے جی آج بچے نے مجھے یہ کہہ دیا، آج بچی نے مجھے یہ کہہ دیا۔ ذرا تھوڑا سا ریکال کیا کریں، جو میرے گروپ کے لوگ بیٹھے نا جی، کہ بچہ اگر تھوڑا سا ڈیریل ہو جائے نا جی، تو ذرا سوچا کریں کہ کہیں زندگی میں، جوانی میں ماں باپ کے سامنے میں نے تو کوئی اثر۔ تو بیٹے اپنے ماں باپ کا ادب کرو گے، اپنے خیالات کو پاک رکھو گے، انشاءاللہ ایک مٹھی میں دنیا ہو جائے گی، دوسری مٹھی میں آخرت ہوگی۔ فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، وہ یہ دیکھ لے کہ میرا باپ مجھ سے راضی ہے۔ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ الاب اوسط باب الجنہ، باپ جنت کا مین گیٹ ہے، چاہو تو اسے بند کر دو، چاہو تو اسے کھول دو۔ اور پھر جن کے باپ نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے، آج میرے والد صاحب کی 29ویں برسی ہے، جنوری میں فوت ہوئے تھے۔ مرنے کے بعد بھی 3 حقوق ماں باپ کے باقی رہتے ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین۔ یہ نماز میں ہم دعا پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ نمبر 2،
ان کے دوستوں رشتہ داروں سے حسن سلوک کیا جائے. جیسے باپ اور ماں کی زندگی میں رشتہ دار محلے دار آتے تھے، انہیں عزت ملتی تھی، ان کے جانے کے بعد بھی ان کی عزت کی جائے، ماں باپ کے دوست رشتہ داروں کی دوستوں کی. اور تیسری بات یہ کہ اگر انہوں نے کوئی نیکی کا اچھا کام شروع کیا ہو اور مہلت نہیں دی، اس کام کو پورا کیا جائے، ان کی نیکیوں کو جاری رکھا جائے، ان کے رشتہ داروں کا ادب کیا جائے اور ان کے لیے مستقل دعائیں مغفرت کی. پورے قرآن میں جہاں اللہ نے اپنی توحید کا حکم دیا وہاں فوری طور پر ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا. وَاعْبُدُوا بِاللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. دیکھو اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرو. آپ باقی رشتہ داروں کے ساتھ انصاف کر سکتے ہو، کسی نے کوئی زیادتی کی ہے اس کا بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن ماں باپ اگر زیادتی بھی کریں، پورے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ ماں باپ کے ساتھ انصاف کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. زیادتی انسان ہے، فرشتے تو نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے، پھر بھی ان کے ساتھ نرمی کرنی، پھر بھی ان کے ساتھ معافی کرنی. آخری بات یہ ہے جو سیرت سے ہمیں ثابت ہوتی ہے میرے بھائیوں، کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان 3 چیزوں کے بغیر قبول نہیں کرتے. جیسے آپ نے کوئی فائل پٹ اپ کرنی ہو نا جی، جب تک اس فائل میں ڈاکومنٹ پورے نہیں ہوں گے وہ فائل ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، ریجیکٹ ہو جائے گی، اعتراض لگ جائے گا یا ریجیکٹ ہو جائے گی. اللہ نے قرآن میں جہاں اپنی اطاعت کا ذکر کیا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اگلا لفظ کیا ہوگا؟ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. ہمیشہ یہ 2 چیزیں قرآن یہ دونوں اطاعتیں قرآن میں اکٹھی ہوں. دوسری بات، جہاں اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دیا فوراً زکوٰۃ کا حکم دے دیا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ. کبھی ان کے درمیان کوئی فل سٹاپ نہیں ہوگا، کبھی ان کے درمیان کوئی کامن نہیں ہوگا، ڈائریکٹ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. 2 باتیں ہو گئی. اللہ اور رسول کی اطاعت کا مضمون اکٹھا آئے گا، نماز اور زکوٰۃ کی تاکید اکٹھی آئے گی، اور تیسری بات اللہ کی عبادت اور ماں باپ کی اطاعت. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب کا یہ حکم ہے، یہ فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. تیرے سامنے اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، انہیں اف تک نہیں کہنا. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے ساتھ سختی سے بات نہیں کرنی، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے، ان کے سامنے جھک کر رہنا ہے. یہ میرے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنی والدہ کے ساتھ یعنی حضرت حلیمہ کے ساتھ، اور خود اپنے والد، ان کے میاں کا نام حارث تھا، حضرت حلیمہ کے والد شوہر کا نام حارث تھا. حضرت حلیمہ حضور کی رضائی والدہ ہیں، حقیقی والدہ تو 6 سال کی عمر میں فوت ہو گئی تھی. ان کا حضور اتنا ہی احترام کرتے تھے جتنا اپنے حقیقی والد کا احترام کیا. تو میرے بھائیوں، آج کے سیرت کے درس میں ہمیں 3 باتیں بنیادی طور پر بڑی میں نے زور دے کر بیان کی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے سے دل کے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے. دوسری بات میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں نبیوں کا ذکر کیا، حضور کا ذکر پہلے ہے، باقی نبیوں کا ذکر بعد میں ہے. میں نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 8 آپ کو بتائی ہے، جبکہ تاریخی لحاظ سے حضور بعد میں تشریف لائے ہیں. جناب موسیٰ، جناب نوح، جناب ابراہیم، عیسیٰ علیہ السلام پہلے آئے ہیں، لیکن اللہ احترام کی بنا پر حضور کا نام پہلے لیتے ہیں. 2 باتیں. اور تیسری بات میں نے ان نوجوانوں کے لیے کی ہے کہ بھائی اپنے خیالات کی حفاظت کرنا اور اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا. بیٹا یہی آپ کی دنیا ہے، یہی آپ کی آخرت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور میں نے جو بے رب سی گفتگو کی ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا کر دے. اور اس پوری گفتگو میں میرے بھائیوں جو غلط بات تھی وہ میری اپنی کم علمی کی وجہ سے ہے، جو صحیح بات ہے وہ اللہ کے قرآن اور اللہ کے رسول کی وجہ سے ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا اور بہنوں کا آنا بھی قبول فرمائے، اور ان نوجوانوں نے جنہوں نے ساؤنڈ سسٹم کا اہتمام کیا یہ بھی قبول فرمائے. اب کوئی میری گفتگو کے بارے میں کوئی سوال بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اور اس کی آپ تصحیح بھی کر سکتے ہیں. میری اگر کسی بات سے آپ کو کوئی
بات کرنے میں کوئی کوتاہی ہے یا بات سمجھنے میں ہے تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہے وہ آخری جمعے میں ہوگا، یعنی اب جمعہ 15 کا آ رہا ہے، پھر اس کے بعد 22 کو آ رہا ہے، تو 22 کو انشاءاللہ جمعہ ہے، اسی میں ہمارا اگلا پروگرام ہوگا. یعنی پہلا اور دوسرا اور چوتھا جمعہ، آج دوسرا ہے اور پھر 22 کو چوتھا جمعہ ہے، تو انشاءاللہ اس میں ہوگا. تو پھر میری یہ بھی درخواست ہے کہ آپ وقت پر تشریف لے آیا کریں. اور اب دیکھیں مغرب اب ہر روز آگے جائے گی، نماز مغرب کے ٹھیک 20 منٹ بعد آپ تشریف لے آئے. آج 3 حضرات تشریف فرما تھے تو وقت کیونکہ کم تھا، اس لیے میں نے گفتگو شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں عافیت کا فیصلہ فرمائے. حضور فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت کی نعمت ہے، عافیت کی نعمت ہے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جب آپ نے ہمیں توفیق دی، آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت بیان کریں، تو میرے اللہ میرے ان بھائیوں کو ان بہنوں کا آنا بھی قبول فرما. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. اللہ ہم سب کی حاضری کو ہمارے لیے دنیا میں ہدایت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا. رب کائنات ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان کا، محبت کا، یا رب کائنات احترام کا، عزت کا جو تعلق ہے، میرے اللہ مرتے دم تک اسے قائم رکھنا اور اس کے مطابق ہمیں اس تعلق کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے رب کائنات یا نوجوان بچے بھی یا اللہ یہاں پر حاضر ہیں، یا اللہ ان بچوں کی جوانیوں کی، ان کے خیالات کی حفاظت فرمانا. یا اللہ انہیں اپنی تعلیم میں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی رحمت والا سایہ دادے نصیب فرما. میرے رب کائنات جتنے بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، حاضرین جماعت میں سے، یا اللہ سب کو اپنے صحت کے خزانوں سے شفا کاملہ عطا فرما. اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی جتنی مشکلات ہیں اللہ ان مشکلات کو آسان فرما دے. اللہ رب العزت ہماری تکلیفوں کو راحت سے بدل دے. اللہ رب العزت ہماری بیماریوں کو شفا سے بدل دے. اللہ ہماری تنگیوں کو وسعتوں سے بدل دے. اللہ ہمارے جھگڑوں کو صلح کے ساتھ بدل دے. اللہ رب العزت ہماری غفلت کو عافیت کے ساتھ بدل دے. اللہ رب العزت ہمیں سیرت کے درس پہ پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العزت جتنے لوگ حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئے، حاضرین جماعت کے عزیز و اقربا رخصت ہو گئے. یا رب کائنات میرے والد صاحب کو آج پورے 29 سال ہوئے تیرے پاس حاضر ہوئے. یا اللہ میرا بیٹا تیرے پاس حاضر ہو گیا، اور جتنے بھائی بہن یہاں موجود ہیں، ان کے گھر کے افراد جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے، یا اللہ سب کے درجات بلند فرما. یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا. یا اللہ سب کی قبروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ سب کی آخرت کی منزلیں آسان فرما. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی موت کی فکر عطا فرما، ہمیں بھی اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، ہماری آخرت بھی اچھی فرما. اللہ رب العزت ہم سب کو مرنے سے پہلے معاف فرمانا، مرتے وقت رحم فرمانا، مرنے کے بعد عذاب سے محفوظ فرمانا، قیامت کے دن حساب کتاب کی سختیوں سے محفوظ فرمانا. اللہ جتنے مسلمان بھائی یہاں تشریف فرما ہیں، بہنیں تشریف فرما ہیں، یا اللہ ان کے دلوں کے جو جائز مقاصد ہیں، یا اللہ یسلہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان. کائنات کا ہر فرد آپ کا بھکاری اور آپ کے سامنے سوالی ہے. اللہ ان سب کے دلوں کے جائز مقاصد پورے فرما دے. اللہ جو یہ تکلیفوں میں مبتلا ہیں، ان کی تکلیفیں دور فرما دے. رب کائنات ان کے لیے عافیت اور ایمان کی سلامتی کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ جتنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ کسی کو محروم نہ کرنا. یا اللہ سب کے دامن کو خوشیوں سے، صحت سے، ایمان سے، گھروں کی خیر و برکت سے، رشتوں کے احترام سے، یا اللہ وسیع رزق سے، اچھے ماحول سے، ان سب کو یا اللہ یہ برکتیں عطا فرما. رب کائنات میری گفتگو میں جو کمی ہے، جو غلطی ہے، اللہ میں اس کا اعتراف کرتا ہوں اور آپ سے معافی مانگتا ہوں. اللہ میری گفتگو میں جو خیر کا پہلو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو غلطی کا پہلو ہے اسے ہمیں معاف فرما. اور رب کائنات ہم سب کے ہاتھ پہ رحم کرم فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ اولاد ماں باپ کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ماں باپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، یا اللہ ان پریشانیوں کو ختم فرما. یا اللہ آسانی پیدا فرما. یا اللہ وسعت پیدا فرما. یا اللہ ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب کائنات جس طرح ہم نے آج سیرت میں یہ سیکھا کہ من تکما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفسہ ہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیتے تھے بلکہ معاف فرماتے تھے. اللہ ہمیں بھی معاف کرنے کی توفیق عطا فرما. رب کائنات ہم سب کے حال پہ رحم کرم فرما. یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ اس ملک میں جو قتل و غارت ہے،
بد امنی ہے، میرے اللہ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارا وطن ہے، یا اللہ اس کی حفاظت فرمانا، یا اللہ جو پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں یا اللہ ان سے ہمیں نجات عطا فرما، یا اللہ جو پاکستان کے محافظ فوج ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ اس ملک کے لیے عافیت کا فیصلہ فرما، یا اللہ خیریت کا فیصلہ فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد علیہ وسلم.